آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. کسی ملک کی کسی نظریے کی روحانی نظریاتی اساس کی بات کی جاتی ہے. آپ قائد اعظم کی مثال لیں, قائد اعظم کی بات کی جاتی ہے تو خود قائد اعظم فرماتے ہیں تحریک کے پیچھے ایک مفکر, ایک دانشور, ایک صاحب بصیرت ہوتا ہے, اور تحریک پاکستان کے پیچھے صاحب بصیرت اقبال ہیں. آج جو کوڑی کوڑی کے دانشور پوری دنیا میں بکھرے ہوئے, کوئی ایک بھی اقبال کی جوتیوں کے خاک کے برابر نہیں آتا. المیہ یہ ہوا کہ جس پاکستان کو آپ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان جو اقبال نے ویژن کیا تھا. علامہ اقبال ایک ویژنری اور تھنکر تھے. قائد اعظم محمد علی جناح ویژنری فلاسفر اور تھنکر نہیں تھے, وہ بیٹل فیلڈ کمانڈر تھے. علامہ اقبال نے کہی ہے یہ بات کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. المیہ اس بات پر ہے کہ پاکستان کو دو دہشت گردوں کے درمیان یہ پاکستان پھنس گیا ہے. ایک لبرل دہشت گرد ہیں, دوسرے مذہبی دہشت گرد ہیں. ایک مغربی دہشت گرد ہیں, ایک مذہبی دہشت گرد ہیں. ان دو گروہوں کے درمیان یہ پاکستان پھنس گیا ہے. لیکن میں نے آپ سے سوال جو زید حامد صاحب بنیادی طور پہ اٹھایا تھا نا, وہ یہ تھا کہ پاکستان نے 6 دہائیوں میں وہ مسلمان معاشرہ پیدا کیا کہ جو وہ تخلیقی ذہن پیدا کرے کہ جس نے کنٹریبیوٹ کیا. مطلب اقبال کی فکر کو جو ہے 47 کے بعد بھائی کون لگے گیا آگے, کس نے اس کو سائنس کے ڈھانچے میں ڈھالا, کس نے فزکس کے لا ایجاد کیے. آپ زید حامد صاحب بہت مطمئن ہیں پاکستان کے نوجوانوں کی پرفارمنس سے. دیکھیے کامران, یہی تو بات ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جگر سب سے زیادہ خون کے آنسو روتا ہے. جی, اس پاکستان کو ہمارے بڑوں نے جو پاکستان بنانا تھا, نہ وہ لبرل پاکستان, سیکولر پاکستان تھا, نہ وہ مذہبی دہشت گرد پاکستان تھا. اور ہم تاریخ کے جس دور سے گزر رہے ہیں, قوموں پر عروج و زوال آتے ہیں. ایک دور تھا کہ جب 800 سال تک مسلمان پوری دنیا میں اندلوسیہ کی تہذیب, بغداد کی تہذیب, سمرقند بخارا کی تہذیب پوری دنیا میں علم کے چراغ روشن کر رہے تھے. ماضی ہو گیا نا زید حامد صاحب, وہ تو ماضی ہو گیا نا سر, وہ تو ماضی ہو گیا. عرض کر رہا ہوں آپ کو کامران, جی اس وقت ہم مسلمان تہذیب جس دور سے گزر رہی ہے, قوموں پر عروج و زوال آتے ہیں. ہم زوال کے دور سے گزر رہے ہیں. آپ اس زوال کے دور کو ہمارا ریفرنس پوائنٹ نہیں بنا سکتے. یار مجھے تو ساری صورتحال پہ ہنسی آ رہی ہے. دیکھیں بات سنیں, یہ جو لوگ ایک گلی محلے میں اکٹھے نہیں ہیں, ایران عراق وار پہ سارے مسلمانوں کی آپ جنگوں سے جو تاریخ بھری پڑی ہے, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. عرب آج بھی منہ پہ نہیں تھوکتے آپ کے, اور کسی عرب ورلڈ میں جا کے کہنا ذرا اندلس پہ, اسپین پہ ہماری حکومت تھی, وہ حیران ہو کے دیکھیں گے کہ بندروں تمہارا کیا تعلق لینا دینا ہے, عربوں کی حکومت تھی. پھر نیشن سٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے, اس کے بعد تو برادر اسلامی ملک یہ وہ ویزے لے کے آ رہے ہیں, پاسپورٹ یہاں, یہ کوئی ایک ہے مسلم حرم سے پاس بند, یہ عجیب و غریب کاروبار. حقائق بالکل کچھ اور بتا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا یہ منہ ہے تو یوں ہے. میں تو شاعر مشرق بھی کہتے ہوئے مجھے تو کوفت ہوتی ہے, چونکہ مشرق میں چائنیز جیسی خوفناک سویلائزیشن ہے, ان کے اپنے اتنے بڑے برینز ہیں, اس میں جاپنیز بھی شامل ہیں. اور مشاہیر کی ڈیفینیشن کیا ہے کامران, آپ ایک بات ذہن میں رکھیں. جی, مشاہیر صرف وہ ہوتے ہیں جو بنی نوع انسان کی اجتماعی صورت گری کریں. یہ بیچارے لوکل قسم کے, مقامی قسم کے, ہوم میڈ ٹائپ مشاہیر ہیں, اور ہم نے ان کو بہت ضرورت سے زیادہ سر پہ چڑھایا ہوا ہے. اینڈ ٹاپ آف ایوری تھنگ, آج جس دنیا میں ہم زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں, اے ٹو زی. میں نے ایک دفعہ میں ان کا نام نہیں لوں گا, میرے بزرگ ہیں, وہ ریلیجس پارٹی کے ہیڈ تھے, تو انہوں نے لکھا مشرقی اقدار, اسلامی اقدار. میں نے کہا کوئی ایک بتاؤ. ان نصابی کتابی باتیں کیے جا رہے ہو, زندگی کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں اس کا. کوئی ایک آج کی دنیا جس کی صورت گری 100% ویسٹ نے کی ہے, پولیو کے قطروں سے لے کے آپ نیوکلیئر پاور بن گیا, چوری چکاری کر کے بن بھی گئے, تو وہ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کمپیوٹر ہے, یہ سیٹلائٹ ہے, ایک یو نیم اٹ, لائف سیونگ ڈرگز ہیں. آپ کی کنٹریبیوشن سوائے اس کے کیا ہے کہ آپ نے خود کچھ بمبار کو ایجاد کر لیے, ادھر بھی کہیں کو کنسنسس. تو ہم تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں بھائی. حال دیکھ لیں, فقیروں گداگروں والا حال ہے. سازش خیریاں ہیں, بڑکے ہیں, جذباتی تقریریں ہیں, نسیم حجازی ہے, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ اس بات کا سوال نہیں ہے کہ عرب ہمیں اون کریں یا نہیں, ہم اللہ اس کے رسول کو اون کرتے ہیں. اور جب حج پہ جاتے ہیں تو پوری مسلمان دنیا ایک اللہ ایک رسول کے آگے جھکتی ہے, ان کا ادب کرتی ہے. ہمارا نظریہ ہے اس وقت امت زوال میں ہے. عرب لیگ ایک طرف ہو, OIC ایک طرف ہو, یہ کوئی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے.
ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں انارکی ہے. مغرب میں بھی انارکی ہے, مشرق میں بھی انارکی ہے, مسلمان دنیا میں بھی انارکی ہے. یہ یورپ کی لبرل سیکولر ڈیموکریٹک ترقی یافتہ قوموں نے 30 کروڑ انسان ہلاک کیے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. اس وقت بھی پوری دنیا میں جو تباہی بربادی, اکنامک کولیپس جو اس تہذیب کے اندر برپا ہو چکا ہے اس کی لبرل سیکولر پالیسیز کی وجہ سے, اور جو پوری دنیا کو یہ ہلاک کر رہے ہیں, تباہ و برباد کر رہے ہیں. ایٹمی ہتھیار انہوں نے بنائے انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے, فیملی لائف, عورتوں کی عزت, بچوں کی زندگی دیکھیں نا. زید حامد صاحب, وہ تو کسی بھی چیز کی اچھی بری ہو سکتی ہے, لیکن بات کی کہ پاکستان کا جو المیہ ہے سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں لبرل دہشت گردوں اور مذہبی دہشت گردوں کے درمیان. تو سر ہم کس طرح یہ پتا کرا سکتے ہیں کہ ہو از دا لبرل دہشت گرد اور ہو از دا مذہبی دہشت گرد, اور یہ اسٹیٹ پروگرس کس طرح کرے گی اس ڈیبیٹ سے باہر نکل کے, ہمارے ذہن ہماری جہتیں کس طرح آزاد ہوں گی ہر قسم کی دہشت گردی سے, خواہ وہ لبرل ہو یا مذہبی ہو؟ کامران, پرابلم پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے بہت ساری دوسری پرابلمز کے ساتھ کہ یہ جو سپیورٹی کمپلیکس ہے ہم لوگوں میں کہ اقبال دنیا میں سب سے اچھا اور ٹیگور دنیا میں سب سے برا, اور یہ جو ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں. اقبال جیسے شاعر بہت سارے ملکوں میں بہت بار پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد قائد اعظم نے کیا اقبال کو زید حامد آپ سے ایگری نہیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اقبال کو, ہاں جی نہیں بنایا. دوسری بات یہ جو لبرل اور ایکسٹریمزم اور اس کی بات ہوئی, تو پاکستان کا سب سے بڑا ایک اور ایکسٹریمسٹ ہے, وہ معذرت کے ساتھ زاہد حامد جیسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ڈسٹورشن آف ہسٹری بالکل کرتے ہیں, تاریخ کے غلط ریفرنسز دیتے ہیں, یوتھ کو غلط ہسٹری پہنچاتے ہیں کیونکہ میڈیا ایکسس ہے. کیا زاہد حامد کی ڈیبیٹس ہم سب سنتے آئے ہیں, مطلب کیا بیوقوفی ہے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ ممبئی اٹیکس جو ہے وہ پاکستانیوں نے نہیں, وہ ایک ہندو سازش تھی, بعد میں اجمل قصاب پکڑا جاتا ہے, اب اجمل قصاب پہ باتیں کرتے ہیں. ان جیسے حضرات ہر چیز کو کانسپریسی بناتے ہیں. سیلاب آتا ہے تو کوئی امریکہ لاتا ہے. میرے خیال سے پاکستان میں سب سے بڑا خطرہ ہے زاہد حامد جیسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ہی غلط ہسٹری لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ تو آپ نے زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کر دیا. پاکستان کی خطرہ جو ہے زاہد حامد صاحب اتنا بڑا خطرہ بھی نہیں ہے, چھوٹا بڑا خطرہ تو ہو سکتے ہیں, بڑا خطرہ نہیں ہو سکتا, بڑا خطرہ ہی بنا دیا. یہ زاہد حامد صاحب رسپونڈ کرے گا, کمپلیٹ کر لیں بات. لیکن ہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ہے لاجک سے بات کیجئے, ریفرنسز سے بات کیجئے. اگر تحریک طالبان پاکستان جو ہے, اور میں اس معاملے میں لکھتا آیا ہوں اور کافی ود ریفرنسز لکھتے آئے ہیں, اگر تحریک طالبان کے ساتھ ہندوستان یا امریکہ کے ساتھ لنک ہوتے, آج پاکستان سب سے پہلے کاغذ لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ اس میں ہندوستان کا لنک ہے. تو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ بہت سارے جو معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ پاکستانیوں کے ہی پیدا کرتے ہیں, ہماری غلط پالیسیز. اور اس میں ایک لاسٹ بات یہ ہے, جو جی ایچ کیو کی جو پالیسیز ہیں اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے کہ آپ کے 2 پروونسز جو ہیں بالکل نو گو ایریاز بن چکے ہیں. یہ جو پرسنل اٹیکس ان دوست نے کیے ہیں اس کا تو ہم کوئی جواب نہیں دیں گے. اونلی ود قرآن کی صرف ایک آیت کوٹ کریں گے, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. When you come across nonsense, ignore it with dignity, and so we ignore him. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, we've been ignoring your nonsense for a long time. Zahid Hamid Sahab, we've been ignoring your nonsense for a long time, and it's about time somebody comes on television and says enough of it. کامران, آپ نے ایک آئیڈیالوجیکل ڈیبیٹ شروع کی کہ پاکستان یہاں پر جس حال میں پہنچا ہے, جی آپ نے جو آئیڈیالوجیکل ڈیبیٹ شروع کی تھی کہ پاکستان کس حال میں یہاں پہنچا ہے, کیا یہ مذہب کی بنیاد پر ہے, تو اس بات کو اچھی طرح پھر ہم بالکل ڈیسائسولی فائنل کر دیں اس بات کو کہ آپ اقبال کو ریفرنس پوائنٹ بنائیے. پاکستان موومنٹ کا تھنکر آئیڈیالوگ اقبال ہے. آپ کے کسی انٹلیکچوئل آئیڈیالوجیکل ڈسکورس میں, کسی اکیڈیمک ڈسکورس میں اقبال کا ذکر نہیں کیا جاتا, اور اقبال کو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر نکالا جا رہا ہے. جب اقبال جیسے تھنکر اور فلاسفر کو آپ آرگومنٹ اور ڈیبیٹ سے نکال دیں گے, پھر ویسی تاریخی ہوگی جو آج پھیلی ہوئی ہے. سوڈو انٹلیکچوئل 2% کے انٹلیکچوئل فلاسفر بن کے سامنے آئیں گے. کامران بات سنیں, مجھے پہلی دفعہ یہ شبہ ہوا کہ آپ جان بوجھ کے کامیڈی آپ نے ایڈ کر دی ہے. نہیں سر, نہیں, ویری سیریس پروگرام میں میری یہ شرارت ہے نا آپ کی. میں بہرحال یہ جو میرے بھائی نے, بہت قابل احترام بھائی نے جو زاہد حامد کے بارے میں کہا ہے, میں وہ بات تو نہیں کہوں گا, لیکن ہی از این ایموشنل مسلمان, اور جو مظاہر ہے ایک بندہ توازن کھو بیٹھتا ہے جو حالات اس طرح کے
दिखाई दें। अच्छी शायरी है, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। वो किधर लड़ा दे ममोले को शाहबाज से? ममोला खालिक कायनात ने शहबाज को और तरीके से डिजाइन किया है, ममोला इसलिए डिजाइन नहीं किया था। ये शेरी मुबालगा है। मतलब शायर जितना भी बड़ा हो, इस्लाम में तो वैसे ही कोई शायरी की गुंजाइश नहीं है, तो उसको इतना ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और एक और बात कि ये चूंकि इकबाल को नहीं समझा गया, तो वो इकबाल से बहुत पहले जिल्लत का कारोबार शुरू है। हम वो बदनसीब लोग हैं, कंफ्यूज लोग, कि एक तरफ अबू ज़र गफारी की दरवेशी को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, दूसरी तरफ हारून रशीद के दरबार की शान और शौकत के जिक्र करते हैं, जो रेप्लिका था ईरानियंस के दरबारों का। जी, तो खिलाफत तो कभी खत्म हो गई भाई। ये जरपर्स थे, ये हुक्मरान थे, ये मलूकियत थी, ये इनको अरूज कहते हुए भी शर्म नहीं आती। ज़हीरुद्दीन बाबर, उसके चचाओं ने मारा, भागा यहां आ गया, पहली गर्दन उतारी इब्राहिम लोदी की। अमीर तैमूर यहां से गया, गर्दन उतारी उसकी बायज़ीद यल्दरम की। सारी तारीख भरी पड़ी है। मूसा बिन नुसैर, मोहम्मद बिन कासिम और ये जितने ये लोग हैं, वो कभी इनके अंजाम तो देख लो। जिस तारीख पे फख्र कर रहे हैं, देखें ये झूठ है, इस्लामी तारीख नहीं, ये मुसलमान हुक्मरान खानदानों की तारीख है। अब आज अब्दाली लॉन्च फरमा रहे हैं, ये अब्दाली का क्या ताल्लुक है? ओ हमारा सूफी शायर कहता है, खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शाहिदा। वो इस तरह अहमद शाह अब्दाली पे थूकता है। हमारा एक इतना अजीम सूफी शायर कि जो तुमने खा लिया, जो पहन लिया, वो तो तुम्हारा है, बाकी अहमद शाह अब्दाली आएगा लूट के ले जाएगा। ये मैंने नहीं लिखा। अपने मुल्क के अंदर आधा गवाह बैठे हो, बलोचिस्तान के आगे क्वेश्चन मार्क है, कराची बेकरार है, दर्दे से में मुब्तला है, पता नहीं वहां से क्या निकलना है, बातें पता नहीं कहां की कर रहे हैं ये। राइट। जैद हामिद साहब, मतलब ऑल दिस इज एब्सोल्युटली। जैद हामिद साहब, हसन निसार साहब की बात डे ड्रीमिंग है, ये ड्रीम सेलिंग है बस। जैद हामिद साहब, आपके साथ कोई तो वेस्ट ने ये किया, वेस्ट ने वो किया, एटम बम बनाया, बंदे मार दिए। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में अगर एटम बम इस्तेमाल ना होता, ज्यादा बात होती, वो जंग रुकने का नाम न लेती। चाइनीज जापानीज कमांडर्स ने, कामरान, इसमें सबसे बड़ा एक यूरोप का मिसाल है कि जर्मनी और फ्रांस और इंग्लैंड आपस में वॉर में रहे और आज ईयू बना के बैठे हुए हैं। यार ये बसारत हमारे पास नहीं है। आप जो बातें कर रहे हैं वो डे ड्रीमिंग है, क्योंकि ये रियलिटीज को मैच नहीं करती। सर, आपको हमने जंगजू टेररिस्ट पैदा किए इस मुल्क में। हमारा नाम जब छपता है न्यूयॉर्क टाइम्स में, दुनिया में, वो इसलिए नहीं छपता कि पाकिस्तान में कोई फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसी ने विन कर लिया, केमिस्ट्री का कोई नया कुलिया निकाल दिया हजूर। इसलिए छपता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में शायद पाकिस्तानी पकड़े गए बॉम्बिंग के अंदर, 7/7 के बॉम्ब में पकड़े गए, ट्यूब उड़ाते हुए लंदन की। तो जैद हामिद साहब, आप एग्री तो करें ना, जो बात चल रही है, हसन निसार साहब, अली साहब कह रहे हैं कि ये ख्वाब है जो आप बेच रहे हैं इकबाल के नाम पे। असल हकीकत ये कि वी आर नथिंग, वी हैव नॉट इंप्रूव्ड एनीथिंग, वी हैव नॉट डेवलप्ड एनीथिंग एंड वी हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमैनिटी। जी जैद हामिद साहब, जब इंसान खुद अपनी जात में शिकस्त खुर्दा होता है तो उसको हर तरफ शिकस्त नजर आती है। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर हम इस कदर जलील और रुस्वा कौम होते तो आज पूरी दुनिया हमें खत्म करने के लिए हमें घेरा डाल के हमें खत्म क्यों करना चाहती? आज अल्लाह ने अगर एटमी ताकत आपको बनाया तो पूरी मुसलमान दुनिया क्यों नहीं वो ताज सर पे हासिल कर सकी जो अल्लाह ने आपके सर पर पहना दिया है? और किस तरह ये चोरी चुकारी करके नहीं बना ये ताज, ये अल्लाह के फजल से हमारे हजारों लाखों नौजवानों ने पूरी दुनिया में फैलकर 30 साल की मेहनत करके ये उम्मत के लिए तोहफा लेकर आए हैं, जिसकी वजह से आज पूरी उम्मत का सर फखर से बुलंद है कि हमारे पास अल्लाह ने भी ये हथियार दिया है। पूरा दुश्मन खौफजदा क्यों है? हमने इसराइल के और इंडिया के हवाई जहाज मार करके हमारी बैठ गई। क्या बातें कर रहे हैं? इकोनॉमी हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जीडीपी हमारा 3-4% है, इन्फ्लेशन 22% है। ये आदमी आके अपना कह रहे हैं कि हमने एटम बम बना लिया, हमने एटम बम। आप पूछिए बलूचिस्तान में। अली, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपकी बात पूरी लूंगा, पहले जैद हामिद साहब कंप्लीट कर। जी जैद हामिद साहब। कामरान, हमारा एम्फोसिस इस बात में है कि इस पाकिस्तान में आज भी जो कानून नाफिज है वो 1860 का बना हुआ है। आपने कब पाकिस्तान में नया कानून बनाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक, जिसमें लिखा हुआ था कि सॉवरेनिटी विल बिलोंग टू अल्लाह एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इस पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को किसने रोका है कि पिछले 10 साल में दहशतगर्दों को सजा देने के लिए एक दहशतगर्द को सजा नहीं दी इन्होंने? क्या ये फौज ने रोका हुआ है? नहीं। हामिद साहब, वो जो वेस्ट है वो तो फ्लरिश कर रहा है सर इस इकोनॉमी के साथ।
ہم کیوں پیچھے بیٹھ گئے پھر ہم کہاں کر رہا ہے جی کامران؟ دس از واٹ آئی ایم آسکنگ. جی، اس وقت نہیں کر رہا. یورپین یونین کے تو آپ کو بات تمام ختم بڑے کرنی. بڑے ملک کولیپس کر چکے ہیں اکنامکلی. یورپین یونین کولیپس کر رہا ہے. کدھر فلرش کر رہا ہے وہ؟ علی صاحب پھر ہم تو بہت سپیریئر ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے اسلامی ماڈل فالو نہیں کیا. اگر زید حامد صاحب کی بات کو سیریسلی لیا جائے. جی علی صاحب. سر ان کی باتوں کو تو سیریسلی لینا ہی نہیں چاہیے. سب سے پہلی بات ہم آئیڈینٹی کی جب بات کرتے ہیں تو وہ اس کی بات ہے. اگر ہم مسلمان ہیں اور یہ پورا ملک مسلمانوں رن کر رہے ہیں تو آج میرے خیال سے دنیا کی سب سے بڑی پاور ہوتے. کوئی پاکستان کو نہیں پوچھتا صاحب. پاکستان نے خود اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. 71 میں اگر یہ 71 میں اگر ٹو نیشن تھیوری کی بات ہوئی تو وہ تو غرق ہو گئی کہ آپ کی جو میجورٹی آف مسلمان تھے انہوں نے تو آپ سے ڈائیورس لے لی. تو آپ کس مسلمان اور اسلام کے نام کی بات کرتے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے جو آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں یہ شیم ڈیموکریسی ہے, یہ فراڈ ہے. نمبر 1. اچھا, جو بات زید حامد صاحب کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی یہ خواب کی بات ہے. خلافت راشدہ پہ بات نہیں کرتے ہم, وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ محترم ہے. اس کے بعد ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا, تب سے لے کے اب تک جی صدیاں بیت گئیں. اسلام ایکسپلائٹ اور استعمال تو ہوا, مجھے کوئی ایک دور بتائے جب وہ پریکٹس ہوا ہو. اس کے بعد یہ 1000 سال سے وہ بادشاہتیں تھیں, ملوکیتیں تھیں, منحوس تھیں, وہ بدماش تھے, چور تھے, اچکے تھے. رہ گیا یہ جو رومانس اما کا اٹھائے پھرتے ہیں, آپ ویسٹ میں جا کے ان کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں, اپنے اکاؤنٹس کھولتے ہیں, نیشنلٹی آپ کو مل جاتی ہے, اپنی پراپرٹی خرید. یہ سعودی عرب میں کر کے دکھاؤ مجھے. اپنے زندگی کے 50 سال دے دو, وہاں نہ نیشنلٹی ملے گی, نہ ان کی لڑکی سے جو مسلمان ہیں تم شادی کر سکو گے, نہ اپنا اکاؤنٹ ایک کفیل سر پہ سوار ہوگا جو خون چوس رہا ہوگا. تال رفیق کر کے وہ بات کرتے ہیں. بات نہیں کس دنیا میں رہے کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم لوگ بھی اپنے قانون چینج کرو. یعنی فرانس میں جا کے, امریکہ میں جا کے اپنی آزادی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم لوگ چینج کرو, اپنے قانون بھی ہمارے مطابق کرو کیونکہ ہم آ کے تمہارے یہاں بسے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ پریگمیٹک ہو, ریالٹی ہے, آنکھیں کھولیں. اپنی برائیاں جو ہیں ان کو ایڈمٹ کرنا بہت ضروری ہے. انتہا پسندی کو میں تھوڑا سا پتہ نہیں آپ نے کیسے ڈیفائن کیا ہے, لیکن میں خاص طور پہ ٹیررزم کا جو لفظ آتا ہے میں ایک ذرا سی کلیئرٹی دینا چاہتی ہوں جو میرے نظریے میں ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ بم پھٹنے کو یا خودکش حملوں کو ٹیررزم کا نام دیتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ 10واں سٹیپ ہے. سٹیپ 1 سے سٹیپ 9 تک جو آئیڈیالوجی, ایک خاص طرح کی سوچ ہے جو اس انتہا کو پہنچتی ہے, میں اس تمام سوچ کو بھی ٹیررزم میں شامل کرتی ہوں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ 1 سے 9 تک لوگ بھی خوشی خوشی ساتھ چلتے ہیں, جب بم پھٹتا ہے پھر اس کے سارے کنڈیم کر دیتے ہیں. زید حامد صاحب, میں تو آپ سے یہ ایک سوال میرا بنتا ہے یہاں پہ, ویدر یہ میرا ہے یا نہیں, لیکن ڈسکشن سے جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ڈینائل سے زید حامد صاحب باہر نکلنا چاہیے, مجھے اور آپ کو دونوں کو, اور ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے پاکستان وہ کنٹری ہے, مسلمان یہاں رہتے ہیں, اسلام کے نام پہ بنی, جہاں پہ باپ جو ہے وہ پرائڈ فیل کرتا ہے, اپنی بیٹی کا گلا کاٹتا ہے آنر کے نام پہ. جہاں لڑکی اپنی پسند شادی کر لے تو کہتے ہیں گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے. یہ یعنی کہ معاشرے کا بینٹ آف مائنڈ آپ چیک کریں زید حامد صاحب, ہمیں تو یہاں پہ اسے اتنی مذمت کرنی چاہیے اس معاشرے کی. بات بالکل واضح کر لیجئے کہ ہمارے بہت سے مہمان ہمیں بار بار اس بات کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ ہم ایک رومانٹک 1400 سال پرانی آئیڈیالوجی میں رہنا چاہتے ہیں. بائی گاڈ ہم بڑے فخر سے اس کو اون کرتے ہیں. اقبال کے الفاظ میں اپنا قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر, خاص ہے ترکیب میں یہ قوم رسول ہاشمی. ہم اون کرتے ہیں اس بات کو, اس رومانٹک آئیڈیالوجی کو, اور اپنے پاکستان میں ہونے والے تمام ظلم کو بھی اون کرتے ہیں. اور یہی تو رونا ہم رو رہے ہیں آپ کے سامنے. یہی بات ہم نے کہی ہے. ہم کوئی پلیز لیٹ می کمپلیٹ. ہم یہی بات تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا لبرل سیکولرز کے پاس ہے, پاکستان کے اندر پاکستان کا اکنامک جوڈیشل سسٹم لبرل اور سیکولرز کے پاس ہے. پاکستان میں کب شریعت نافذ کیا آپ نے, کب آبجیکٹو ریزولوشن لیاقت علی خان, سردار عبدالرب نشتر کے جو کہ ماڈرن سیکولر لکنگ اچھے مسلمان تھے, قائد اعظم کے ساتھی جنہوں نے پاکستان بنایا, انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی تھی جس کو آج کے لبرل سیکولر خرافات کہتے ہیں. پوائنٹ از آپ نے اس ملک میں اللہ کا دین اور عدل کب نافذ کیا کہ جب آپ پاکستان کو برا کہہ رہے ہیں. آپ کے پاس پورا نظام اس وقت کفر کا, ہم نے کب نافذ کیا, ہم نے کب نافذ کیا. کامران, مجھے تو یہی بڑی حیرت ہے کہ لبرل اور سیکولر تو بیچارے انٹیلیجنس ایجنسی سے چھپتے پھرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں میڈیا اور عدالتیں کب ہیں
جب چاہے شریعت کورٹ جس چیز کو مرضی کنڈیم کر دیتی ہے، اس کو کوشچن کر دیتی ہے. یہ جوڈیشری کا سسٹم کب سے ہو گیا سیکولر؟ مجھے تو یہ ساری باتیں بڑی فورن سی لگ رہی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کسی اور ملک کے بارے میں شاید بات ہو رہی ہے. اپنے بچوں کو ناپاک دودھ دینے والے سب سے بڑی دہشت گردی ہے. بچیاں پری میچور بالغ ہو رہی ہیں. بالکل. کسی خبیث نے کبھی یہ اس پہ ماتم کیا ہے؟ یہ میں نے اپنے پروگرام میں کہا، میں نے یوم حیا مناتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یوم خجالت، یوم رشوت، یوم لوٹ مار، یوم کرپشن، کوئی اس طرح کے یوم مناؤ. تم اپنے بچوں کو پہلی خوراک جو ناپاک دیتے ہوں، 10 قسم کی ملاوٹیں ہیں اس میں، ایکسپائر ہوا پاؤڈر ملک سے لے کے ہیئر ریموونگ پاؤڈر تک، ڈٹرجنٹ تاکہ اس میں وہ جھاگ پیدا ہو، اور وہ نیل جس سے عورتیں کپڑے دھوتی ہیں تاکہ اس میں وہ فنش سی آ جائے. خدا کا خوف کرو. وہ ساری ملوکیت ہے، وہ بادشاہتیں تھیں، موروثیت تھی جو اسلام میں جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پاکستان سے دنیا ڈری ہوئی ہے. چپیڑ مار کے، اسامہ مار کے وہ لاش بھی ساتھ لے گئے. ڈرون روز آتا ہے، تم سے پوچھ کے آتا ہے ایسٹ پاکستان گیا، کیا بگاڑ لیا تم نے؟ پاکستان سے ڈرے ہوئے ہیں. وہ ان کے پاس ٹائم ہے پاکستان سے ڈرنے کا. اور بات سنیں، ایک کتاب ہے نیکسٹ 100 ایئرس، بہت خوبصورت. اس نے ایکسپوز کیا ہے بلکہ امریکنز کو. میں تو اسے سمجھتا ہوں ایکسپوز کرنا کہ امریکنز ڈو ناٹ وانٹ ٹو ون اینی وار. ان کے آبجیکٹوز اور ہوتے ہیں. بھائی 10 سال کھڑکایا انہوں نے، پریزنس ان کی رہے گی. مرضی سے آئے تھے، مرضی سے جائیں گے. سوچیں گے وہ ہمارے ملک کے بارے میں پہاڑیاں جیب میں ڈال کے لے جائیں. اسلام کا جو تصور لبرل سیکولر دیتے ہیں وہ یہ کہ اسلام ہاتھ کاٹنے اور کوڑے مارنے کا نام ہے. اسلام ایک زندگی کی پوری تہذیب کا نام ہے. جب مسلمانوں نے پوری دنیا کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دی تو وہ بھی اسلام ہے. جب ابو علی سینا نے الکتاب القانون فی الطب لکھی جو 800 سال پوری دنیا میں میڈیکل کی بک پڑھائی گئی، وہ بھی اسلام تھا. جب مدینہ الحکمت بغداد میں بنا جس میں پوری دنیا کی کارٹوگرافی، میپنگ اور ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، میتھمیٹکس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام ہوتا تھا، تو یہ بھی اسلام تھا. ابن فرناس 1000 سال پہلے گلائڈر بنا کے اندلوسیا میں جہاز اڑا چکا تھا، وہ جو رائٹ برادرز نے 1906 میں بنایا. اسلام کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ اسلام کا مطلب صرف کوڑے مارنا تو نہیں. ان کا یہ آرگومنٹ ہمیشہ کہ کون سا فقہ نافذ کریں گے. کامران، اس میں پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں نے سوشیولوجسٹ بھی پیدا کیے، سائنٹسٹ بھی پیدا کیے، ایسٹرونومر اور بدماش حکمران تھے. حسن نثار صاحب جی قاتل حکمران تھے، کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے، امیر تیمور سے لے کے بابر تک. یہ قاتل تھے، غاصب تھے، انویڈر تھے، عیاش ترین لوگ تھے. دیکھیے کامران کے حکمران. کامران اگر ہمیں اجازت دیں، جی کامران اگر ہمیں اجازت دیں تو اگر ظالم حکمران، اگر حکمران ظالم تھے تو ان کے نیچے شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید اور معین الدین چشتی بھی ان کے نیچے موجود تھے. وہ بھی اسلام تھا. یہ نہ ایکسپلائٹ کریں مسلمانوں کو. زید حامد صاحب، اس میں کیا برائی ہے کہ آج کے پروگرام میں بھی ہم یہی چیزیں ڈسکس کریں کہ یہ مدرسہ ہے یا اسکول ہے، اسکول ہے یا مدرسہ ہے، وہاں پہ ماڈرن ایجوکیشن ہونی چاہیے. کوئی برائی نہیں اگر ویسٹ سے آ رہی ہے. اب کیا کریں؟ جب ہم عروج پہ تھے تو ویسٹ ہمارے پاس آیا کرتی جامعۃ الزہرا مصر کے اندر. اب ہم وہاں جاتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ زید حامد صاحب، ہم کمپلیکس کا شکار کیوں ہے؟ جی سر. علامہ اقبال سے زیادہ بڑا ماڈرن رول ماڈل آپ ہمیں پچھلے 300 سال میں دکھا دیں تو ہم آپ سے بات کریں پہ. اور سر ہم نے تو فالو نہیں کیا ان کو. مولوی تھے، ملا تھے، وہی تو مرض کر رہے ہیں. علامہ اقبال ایک ٹریڈیشنل اسلامک عاشق رسول، اللہ کے رسول کی امت سے پیار کرنے والے اور دنیا کی جدید ترین تعلیم یافتہ اتنے بڑے زید حامد صاحب نے ایک بات بتائی. زید حامد صاحب نے ایک بات بتائی. سر مجھے ایک بات بتائیں، کیا ہم شیکسپیئر کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ نیوٹن کے ساتھ ملا سکتے ہیں اور نیوٹن کا شیکسپیئر کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ سر یہ میرا آپ سے سوال ہے. جو نیوٹن کا کام ہے وہ نیوٹن نے کرنا ہے نا سر. اقبال کا جو کام ہے وہ اقبال نے کرنا ہے، علامہ اقبال نے. جو سائنٹسٹ کا کام ہے وہ سائنٹسٹ نے کرنا ہے. جو کچھ قائد اعظم بنے، محمد علی جناح سے قائد اعظم بنانے والے، میکنگ ہم اے ٹائیگر، علامہ اقبال تھے. وہ سیلف ریسپیکٹ اور خودی، اقبال کا فلسفہ خودی پڑھا اس قوم نے کبھی جو اس کو پتا ہو کہ ٹائیگر، شیر اور دلیر آزاد قومیں نکلتی کیسے؟ لیکن زید صاحب ہمارے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں جسے کہے خود کا اور خود ہی کہیں اس کو. ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس سر ابھی تک. تو حسن نثار صاحب، واٹس یور فائنل ٹیک آن اٹ؟ نیت سے زیادہ ذہنیت، مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تعلیم سے آئے گا اور اسی طرح کے مباحثوں سے آئے گا. اب ویور سن رہا آپ کا،
وہ دیکھ لے گا کون ہے جو خواب فروشی کر رہا ہے اور چیزوں کو کوئی مبالغے سے کام لے رہا ہے. اور پھر یہ بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کے فلسفے. کون سا فلسفہ بھائی؟ مسلمان کا پہلا اور آخری فلسفہ قرآن پاک ہے اور سیرت ہے. آقا کی زندگی قرآن ختم. اس کے بعد ضرورت نہیں رہ جاتی کسی کی. اقبال کو سمجھنے کے لیے تو واقعی جو خاص طور پہ اس کا فارسی کلام ہے اس کو تو فارسی آنا ضروری ہے. وہ دین کے بارے میں تو کہا گیا کہ تمہارے لیے سیل کر دیا گیا. یہ زندگی برباد ہی مسلمانوں کی اس طرح کے لوگوں نے کیا. مسلمانوں میں کوئی ہیرو نہیں ہے. ایک رول ماڈل نبی کریم کی ذات قرآن ہے. اس میں دیکھے باقی نیشن سٹیٹ جو ماڈرن دنیا ہے, اب وہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ خچروں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے, اب گاڑیوں پہ چڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی. پھر کوئی انسان بنو یار. یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں. جس طرح ہم نے اپنی سواری تبدیل کر لی ہے, اپنی رہائش تبدیل کر لی ہے. ہمارے اسلاف تو ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں رہتے تھے. اسی طرح اپنا باقی معاملات تبدیل کرو. دنیا قرآن کا ایک بڑا خوبصورت میسج ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ, اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے, سنکرونائزڈ ہوتا ہے. تو اس کی ضرورت ہے. یہ جو باقی اس طرح کی ڈریمز چلیں گے وہ آہستہ آہستہ اللہ کرے گا ختم ہو جائے گی. جی زید حامد صاحب. کامران دیکھیے, یہ جو ڈبیٹ آپ کی شروع ہوئی ہے دس از پیورلی آئیڈیولوجیکل اینڈ فلسافیکل. اس کے لیے آئیڈیالوگز اور فلاسفرز چاہیے. یہ ڈبیٹ ایک پیٹی لیول پہ, گھٹیا لیول پر نہیں کی جا سکتی. آپ کو اس بات کو ریئلائز کرنا پڑے گا, جب اسرائیل ایک ریاست دنیا میں موجود ہے جو اپنے آپ کو ایک جوش نظریاتی ریاست کہتی ہے جس کی بنیاد اس کے مذہب پر ہے, اس کو کیوں نہیں کنڈیم کرتے پھر وہ اسرائیل کو؟ یہ سارے جو اسلام کے خلاف ایک طوفان بنائے ہوئے ہیں کہ اسلام کو سیاست سے کون کنڈیم نہیں کرتا سر؟ سارے کرتے ہیں. اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے؟ کون نہیں کرتا سر؟ سب کرتے ہیں. ویسے ہی نہیں ہے اسرائیل تو کدھر پہنچ گئے ہو. جس طریقے سے پاکستان اور میں بات کر رہا ہوں فلسفی تو قرآن ہے. پاکستان کی نظریاتی فلسفی تو قرآن ہے, رول ماڈل تو نبی کریم ہے. باقی کدھر سے نکال رہا ہے فلسفی؟ قرآن ایک وزڈم. یہ بات کامران اور نبی کریم رول ماڈل دنیا میں کافی ہے. جی اب بہرحال اب اس کے بعد ڈبیٹ جو ہے وہ ایسی سطح پہ چلی جائے گی کہ جو شرفا کو زیب نہیں دے گی پھر کہ محمد سے وفا کیوں نے تو ہم تیرے جہاں چیز ہے کیا رسول اللہ سے اور قرآن پہ جاؤ نا. اس وقت ملے گی کہ اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول سے وہ خوشاکین ہے اس کی طرف جاؤ نا, جہاں سے وہ انسپریشن لیتا ہے ادھر جاؤ. وہ کہہ رہے اوریجنل پہ جائیں. حسن صاحب کہہ رہے اوریجنل پہ جائیں, اوریجنل سورس پہ جاؤ. کامران ہم نے کون سا شعر آپ کے سامنے پڑھا سنا بھی ہے کسی نے؟ آپ جاؤ ادھر. ہسٹری مووز انڈر اے ڈیوائن گائیڈنس. سائنس اور ٹیکنالوجی اس طرح کے لوگوں کو روند کے گزر جائے گی. میرا آپ کا رول نہیں ہے. اب جو کرے گا شعر ہی کرے گا اور وہ ضرور کرے گا. 100 سال بعد کا کوئی بچہ اگر یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ بالکل ٹھیک کہا تھا. یہ جیسے یہ گالیاں دیتے رہے سر سید کو, آج روٹی ملتی نہیں, بچہ انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے. باقی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا تو رول ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ہم ہی کمین یہ شرات الارض ہیں, ورنہ 1.5 ارب ہوں تو ان کا حال یہ ہو. اس کی وجہ ہے کہ یہ دنیا تعداد کی نہیں استعداد کی ہے. یہ نمبر گیم ہے ہی نہیں. اب سائنس اور ٹیکنالوجی جو کر چکی ہے, جو کر رہی ہے, تو وہ تو سبحان اللہ آپ کے سامنے ہے نا. آپ کی خوراک, آپ کے بچے, یہ بچے آپ کے ہیں جنہوں نے جینز پہنی ہوئی ہیں, جو کولے پیتے ہیں, جو برگر کھاتے ہیں, جو میڈونا اور مائیکل جیکسن سنتے ہیں. یہ جو جتنے ٹاپ کے سکولز ہیں ان کے تو کارٹون کے جو فیوریٹ کیریکٹرز ہیں وہ بھی سارے, ان کو تو شیخ چلی کا پتہ ہی نہیں. یہ دے ہیو آلریڈی لاسٹ اٹ. اور اگر کوئی عزت کی بحالی ہے تو وہ ہے علم. کامران میرا آخری سٹیٹمنٹ صرف یہی ہوگا, فتربصوا نحن معکم المتربصین. آپ انتظار کریں, ہم آپ کے ساتھ انتظار کریں گے, دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کیا فیصلے کرتا ہے.